السلام علیکم مذاہب الہی ناول ایپیسوڈ 11۔ جو لوگ قید تھے وہ اب تک بے ہوش پڑے تھے۔ بہراج ان سب کو دیکھ کر اپنے گرو کے پاس پہنچا۔ وہ جادو کے زور پر آیا تھا۔ گرو ہندو تھا پر بات ہندو مسلم کی نہ تھی، پوجا عبادت تو شیطان کی کیا کرتے تھے دونوں ہی۔ اس کی عمر 10 سال تھی لیکن وہ 25 کا لگتا۔ انسانی اور حیوانی گوشت کھا اور خون پی کر بہت سے شیطانی طاقتیں حاصل کر چکا تھا۔ کراچی کے دور ایک گنجان آباد اور کھنڈر نما علاقے میں وہ اکیلا رہتا۔ ملم ٹائپ لباس، ہاتھ میں کاسا لیے وہ جب محلوں میں نکلتا تو بہت سے گھر اجاڑ دیتا، کبھی کسی طرح تو کبھی کسی طرح۔ بہراج جب وہاں پہنچا تو رات کا 1 بج گیا۔ وہ جادو سے دوسرے شہر آیا تھا اور بہت تیز بارش جاری تھی۔ گرو جی وہ پہنچتے ہی ان کے پاؤں کو ہاتھ لگاتا آشیرواد لینا چاہا۔ گرو آنکھیں بند کیے کوئی منتر کا جاپ کر رہا تھا۔ آنکھیں کھول کر اسے آشیرواد دیا۔ آ گئے بہراج، میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا کچھ دنوں سے اور یہی سوچ رہا تھا بلا لوں پاس۔ میں بھی آپ کے پاس آنا چاہ رہا تھا کافی دنوں سے گرو جی۔ وہ بہت مؤدب سا بولا۔ اچھا کوئی خاص کام ہے کیا؟ جی گرو جی، بات یہ ہے کہ میں پچھلے دنوں چلنا کر رہا تھا۔ شیطان نے کہا کہ اس کام میں اس کے لیے اپنے 2 خونی رشتوں سے ناجائز تعلق رکھنے کو۔ ہاں وہ تو ضروری ہوتا ہے وتس، کیا مشکل ہے اس کام میں؟ وہ اسے سب بتانے لگا۔ جو کچھ بھی ہوا اس کا تو بہت آسان حل ہے، معلوم نہیں کیوں اتنی سی بات تمہاری سمسیا کیوں بن گئی۔ اس سے منگنی کرو، قریب ہو گئے تو سارے کام ہو جائیں گے۔ وہ خباثت اور معنی خیزی سے بولا تو بہراج ہنس دیا۔ واہ گرو جی، واقعی یہ بہت آسان تھا، یہ معاملہ تو معمولی سا ہے، تمہاری یہ سمسیا کیوں بنی؟ گرو جی میں خود حیران ہوں۔ وہ واقعی حیران تھا کہ اس کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی۔ اچھا بس اب سنو، یہ باتیں تو اتنا مسئلہ نہیں جتنا میرے پاس ہیں۔ کیا مطلب گرو جی؟ آپ تفصیل سے بتائیں۔ وتس کچھ ٹھوس معلومات ملی ہیں مجھے، اگر تم وہ کام کر لو تو حد سے بھی زیادہ شکتیشالی ہو جاؤ گے، مجھ سے بھی زیادہ جو سوچو وہ کر سکو گے، جس روپ میں چاہے آ جاؤ، پھر چلے بھی نہ کرنے پڑیں گے۔ جو کرو تو سمجھو کرنے نہ کرنے پر بھی تم پوری دنیا پر راج کرو گے۔ بہراج حیران تھا، ایسا کس طرح ہو سکتا ہے گرو جی؟ میں نے کوشش کی مگر ناکام رہا۔ بہراج کو الجھے اور غور سے سنتے دیکھ اس نے تفصیل بتانی شروع کی۔ امریکہ کے جنگلات کا تو تم نے سنا ہوگا وتس؟ ہاں میں نے سنا ہے اور میں چاہتا ہوں وہاں چلا کشی کر کے وہاں کی طاقتور جنات کو اپنے وش میں کروں، اور جن قبیلہ کی جن ذاتی خود آنا چاہیں اور جو میرے جسم کو تکلیف نہ دے ان کو اپنی کنیزیں بنا لوں اور اپنی منمانی ہمیشہ کرتا رہوں ان کے ساتھ۔ کیا سوچ ہے بہراج تمہاری؟ یہ خیال کبھی پہلے کیوں نہیں آیا مجھ کو؟ ایک شیطان نے دوسرے شیطان کو سراہا اور بالکل کرنے کا موقع ہے اب۔ اچھا سچ؟ بہت خوش ہوا۔ ہاں کہیں سے معلوم ہوا مجھے، وہاں کے گھنے جنگلات میں ایک پودا ہے، اس پر سفید پھول آتے ہیں جو خوشبودار نشے سے جیسے بوجھل ہوتے ہیں۔ جن بھوت ہر طرح کے آتے ہیں اور عاشق ہوتے ہیں پھولوں کے، پرنتو بہت بڑی سمسیا ہے اس کام میں، وہ یہ کہ پھول عام طور پر دکھائی نہیں دیتے، بس اس کو دکھائی دیتے ہیں جس نے کم سے کم وہاں جانے سے پہلے 7 دن تک کوئی بڑا گناہ نہ کیا ہو۔ میرا ایک شاگرد گیا تھا اور وہ پھول حاصل کر چکا ہے، پرنتو کیا لے آیا؟ کیا واقعی؟ وہ گرو کی بات کاٹ کر بولا۔ ہاں وہ ناپسندیدگی سے بولا۔ کچھ باتیں پھول کے متعلق اسی سے معلوم ہوئی اور کچھ آپ اپنی مایا سے معلوم کیا میں نے۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ لائے، کنتو اسے لانے میں کشٹ بھی نہ ہوا، بڑی ہی سہجتا سے وہ کامیاب ہوا۔ مگر کیوں گرو جی؟ وہ تو آپ کا شاگرد ہے، آپ اس کی کامیابی کیوں نہیں چاہتے تھے؟ بات پھر سے کاٹ چکا تھا۔ کیونکہ اس کو شکشا دینے کے بدلے میں نے اس کی بہن کا استعمال کیا تھا۔ یہ لالچ تھا مجھے، وہ سیکھنا چاہتا تھا، میں سکھانا نہیں۔ پھر اس کی بہن کو دیکھ لیا میں نے، بہت سندر کنیا تھی وہ، بس میں اسے سکھانے پر راضی ہوا اور جادو کے زور پر اسے منا لیا۔ اس کی بہن بہت روئی، میں جب اس کے قریب گیا وہ مر چکی تھی، معلوم نہیں کیسے مر گئی۔ گرو جی آپ تو یہ قصہ کھول کر بیٹھ گئے، آپ اپنی پریمکا کی یاد میں کھو گئے۔ ہاں کیا کنیا تھی؟ گرو خباثت سے ہنسا۔ اگر تم ایسا چاہتے ہو تو میں تمہیں جادو کے زور پر بھیج دیتا ہوں، یا تم میرے شاگرد کو مار کے وہ پھول لے لو۔ پرنتو اگر اسے خبر ہوئی کہ تم اسے مارنا چاہتے ہو تو وہ تمہیں مار دے گا، میں یا شیطان بھی بچا نہیں پائیں گے پھر۔ اس کا مقابلہ میں کیا شیطان بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے یہی امید ہے کہ تم خود جا کر لانے کا فیصلہ کرو گے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بہراج نے الجھے ہوئے سوال کیا۔
तुम 7 दिन कोई बड़ा गुनाह ना करो और फिर जाकर फूल ले आओ। ऐसा कैसे हो सकता है? बहराज को जैसे बात पसंद नहीं आई। अगर तुम नहीं रुक सकते तो तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम चाहो। गुरु के माथे के बल और आंखों में वाजिया बहराज की बात पर नापसंदीदगी थी। मेरे पास कुछ लोग हैं जिनको मैंने अपनी गज़ा बनाना था। मैं तो आम खाना खाना बहुत हद तक छोड़ चुका हूँ। ऐसा कैसे होगा अगर वो पूरा पौधा ही उखेड़ लिया जाए तो? बहराज की बात सुनकर गुरु के माथे पर पड़े बल गहरे हो गए। खबीस शक्ल से खबासत और झलकने लगी। कैसे मालूम तुम्हें कि फूल इस पौधे पर आएंगे? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? गुरु बहुत तैश में आ गया। दुनिया की हर चीज तुम्हारे ताबे है क्या? जो कोई भी पौधा तोड़ने की बात उस पर फूल आ जाएगा। तुम्हारी बुद्धि क्या नष्ट हो गई बहराज? बहराज सर पकड़कर बैठ